بہترین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈیوٹی سے واپس آئے, ملیر کینٹ سے واپس آئے ایک فوجی صاحب جو ہیں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں, باقاعدہ ان کی جان لے لی گئی ہے. اور انہی کا دوسرا بھائی جو کہ ملتان میں ڈیوٹی پر تھا وہ بھی فوجی صاحب ہیں. وہ آنکھ سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بینائی فارغ ہو گئی, ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ تم نے ہماری ہمسائیگی میں زمین خریدنے کی جرت کیسے کی ہے. اور اس تمام تر چیزوں کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کاکا بالدار ہے, ایک پولیس ملازم ہے جو اس پورے علاقے سے باہر ہے, جو 2 فوجیوں کی جان بھی لینے کی کوشش کر لیتا ہے, جو اس کی فیملی کو بھی مارنے کی کوشش کر لیتا ہے. یہاں پر میں نے متعدد لوگوں سے بات کی, کسی دا ہاتھ پجایا, کسی دا کچھ پجایا, تو ایک حادثے چ نہیں, کسی نے 6 مہینے پہلے بن کے ماریا سی, کسی نے سال پہلے بن کے ماریا سی, انہاں دی گھر دی نو پہلے ماریا سی. مطلب آپ کو یہاں پر رنگ برنگے واقعات ملیں گے. دس از نیو فیس آف مظفر گڑھ مراد آباد. اس کی ایک ذیلی بات یہ ہے, ڈوب کر مر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے مظفر گڑھ میں امن قائم کیا ہوا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا یہ ہونٹ پہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں, سر پہ لگے, کتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں؟ جی 5 ٹانکے اوپر لگے ہیں, 2 ہونٹ پہ لگے ہوئے ہیں. اور جو میں نے آپ کی تصاویر دیکھی ہیں, یہ اللہ مجھے معاف کرے, آپ تو بہت اذیت میں تھے. یہ بیچارہ بازو توڑا کے بیٹھا, ہوا کیا؟ یہ اصل میں کچھ نہیں ہوا. میں اسلام آباد میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا ہوں. 1 جولائی کو میں گھر آیا ہوں چھٹی پہ. یہ میرے قمر بھائی ہیں, یہ گھر کے معاملات دیکھتے ہیں. 2 بڑے بھائی آرمی میں ہوتے ہیں. گھر میں صرف والد صاحب اور قمر بھائی ہوتے ہیں. یہ اپنے کرتے ہیں جی یہ اپنے روٹین میٹرز میں وہاں پہ جاتے رہتے ہیں جہاں پہ ہماری زمین ہے. وہاں یہ کھنگن شمالی میں, کھنگن شمالی جی جنوبی, کھنگن جنوبی میں زمین ہے. یہ صرف ہماری نہیں ہے, ہمارے چاچو کی بھی وہاں پہ موجود ہے, ہماری پھپھو کی بھی وہاں پہ ہے, اور یہ تقریباً 15 ایئر سے وہاں پہ ہماری زمین ہے. یہ کوئی آج کی, یہ جو زمینی تنازع ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, یہ زمینی تنازع اصل میں ہے نہیں. کیا ہے یہ اصل میں دہشت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. وہ لوگ اپنی دہشت بٹھانا چاہتے ہیں پورے علاقے پہ. زمین کا کوئی تنازع نہیں ہے. سیاستدان ہے کیا؟ سیاستدانوں کی پشت پناہی حاصل ہے. سیاستدان تو نہیں ہے. اب یہ تو میں نہیں میڈیا پہ نام لے سکتا کسی کا, نہ ہی میں شور ہوں کہ کس کی ہے. اور پنجاب پولیس بھی ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. ایک بندہ ان کا پنجاب پولیس میں ہے. کون؟ ان کا بڑا بھائی ہے جو منیر ہے, جو اصل سرگنا ہے, جو دہشت کا ذریعہ بنا ہوا ہے, دہشت کا فیس بنا ہوا ہے پورے علاقے کے لیے. اس کا ایک بیٹا ہے محمد توقیر, وہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کے طور پہ بھرتی ہوا ہے. پوری پنجاب پولیس ایسے لگتا ہے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے. اس نے پولیس کو بھی مارا, ان پہ 780 بھی لگا. انہیں آپ نے ہی پیٹی برامن میں کٹے ہیں. جی پولیس کو بھی انہوں نے کڈنیپ کیا. آپ باندھ کے مارنے کی بات جی جی ہم سے پہلے انہوں نے ان پہ اٹیک کیا ہے. ان پہ 780 لگا, اور پولیس پھر بھی ابھی تک ان کی سائڈ لے رہی ہے. اور ڈیوٹی پر بھی ہے. جی ڈیوٹی پر بھی ہے. ایون وہ سسپینڈ بھی نہیں ہوا. آپ نے براہمن کو کٹ مار کے بھی. جی اس پہ ان کو کیوں باندھ کے مارا تھا, پہلے تو یہ بتائیں نا. پولیس والوں کو, پولیس والے کسی معاملے میں وہاں پہ آئے تھے انکوائری کرنے کے لیے. انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کی, اور ان کا ایک بندہ کڈنیپ کر کے گھر میں رکھ لیا. اس کی رائفل بھی چھین لی اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. ایڑا بن کے مار دیا. جی اچھا جی. آپ کے بندے کو کیوں مارا اس بھائی کو؟ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا. یہ ڈیلی جاتے تھے, ہمارے سامنے جاتے تھے. وہاں ہماری تھوڑی سی زمین نہیں ہے, بہت ساری زمین ہے. میں یہ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں نا, یہ زمینی تنازع نہیں ہے. ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہے. یہ صرف اور صرف دہشت بٹھانا چاہتے ہیں علاقے پہ. آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. زمینی تنازع کیا ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے آپ کی زمین سے گندم زبردستی اٹھا کر بیچی یا نہیں بیچی؟ بیچی انہوں نے. اور سر کے زیادہ تنازع مطلب نہ ہم نے ان سے خریدی, نہ ان کا کوئی لین دین ہے. وہ پارٹی ہی نہیں ہے, بس وہ چودراہٹ ہی بنانا چاہ رہے ہیں. کیا وہ تنازع زمین کا نہیں ہے تو پھر بھائی صاحب نے ادھر جا کے کسی لڑکی وغیرہ کو چھڑا تھا؟ کس چیز کا تنازع؟ میں سر ہمارے ساتھ زمین کا تنازع تھا. پولیس کے ساتھ کیا تنازع تھا؟ میں بات یہ بھی باقی ان پہ کوئی 7 سے 8 FIRs ہیں, ان کے ساتھ کیا تنازع تھا؟ ابھی آپ کی بات جی. ہم نا دیکھیں میری بات سنیں, اگر ہم میس اپ کریں گے نا سب چیزوں کو, ہم کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچیں گے. آپ نے کبھی 5 پیپر ایک ساتھ ایک شیٹ پر دیے؟ نہیں نا.
تو جو پیپر ہے ہم ابھی اس کی بات کرتے ہیں, جب دوسرے کی بات ہوگی تو ہم اس کی کریں گے. جی جی. ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ یا مجھے معاف فرما دیجیے گا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ آپ اس دن کہاں پہ تھے جب یہ واقعہ؟ میں یہیں پہ گھر پہ تھا, 6 بجے کا ٹائم تھا. کب آئے تھے واپس؟ میں 1 جولائی کو واپس آیا تھا. اچھا, اور یہ 4 جولائی کا انسیڈنٹ ہے, فرائیڈے والے دن کا. ہمیں کال آئی ہے جنید بھائی کو جن کا مرڈر ہوا ہے. کس نے کیا؟ وہیں پہ علاقے والوں میں کسی نے دیکھا ہے جس نے یہ کہ وہ قمر کو مار رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کال کی ہے کہ اس طرح آپ کے بھائی کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے. میں اور 2 بڑے بھائی, ایک ہی بائک ہمارے گھر کھڑی ہوئی تھی, ہم تینوں وہاں پہ چلے گئے ہیں. ہم ان کے گھر کے مسلات ہیں؟ نہیں, ہم ویسے ہی چلے گئے نا, فوراً ہی چلے گئے کہ دیکھیں. جیسے آپ تھے ویسے بھاگ جی, ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے اور فوراً چلے گئے کہ جا کے دیکھیں انسیڈنٹ کیا ہے, کیونکہ ہماری تو دشمنی نہیں ہے, کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی, ہم یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں علاقے میں. وہ 2 بڑے بھائی آرمی میں ہوتے ہیں اور میں اسلام آباد ہوتا ہوں. یہ یعنی کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہوتا, صرف یہ بھائی اور والد صاحب, بوڑھے والد صاحب. جی. تو جیسے ہی ہم ان کے گھر کے قریب پہنچے ہیں تو بائک ابھی ہم نے روکی نہیں تھی, ہم پہ سیدھے فائر کھول دیے گئے گھر کی دیوار سے, اور میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. میں نے اپنے بھائیوں کو روکا کہ وہ فائر کھول رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ اتنی حماقت نہیں کریں گے, ہماری لڑائی نہیں ہے ان سے, کوئی ذاتی اتنا معاملہ نہیں ہے, انا کا معاملہ نہیں ہے, کوئی پرانی دشمنی نہیں ہے, وہ ہم پہ فائر کیوں کھولیں گے. ہم نے بائک کھڑی کی اور ان کو اندر سے آواز لگائی کہ باہر آئیں, قمر کدھر ہے, معاملہ کیا ہے, بات تو کریں. اتنے میں 15 سے 20 لوگ جو مسلح تھے, ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ, کلہاڑیوں کے ساتھ ہم پہ حملہ آور ہوئے. ان میں خواتین بھی تھی کہ مرد تھے؟ خواتین بھی شامل تھے. بڑے جاوید بھائی کو خواتین نے ہی یرغمال بنایا اور پھر مردوں نے ٹارچر کیا. اور تقریباً یہ 2 سے 3 منٹ کے اندر یہ سارا سین ہو چکا تھا. ہم تینوں بھائی فلی انجرڈ تھے. ہم جب فل انجرڈ ہوئے پھر ہم تھوڑا واپس ہٹے ان کے گھر سے کہ اب ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. وہ مسلح بھی ہیں, تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ہم لوگ کم ہیں. ہم ان کے گھر سے پیچھے ہٹ آئے. بائک, ابھی ہماری بائک کھڑی ہے. آپ ایک اور گھر میں چھپے, آپ نے پناہ لینے کی؟ نہیں, ابھی نہیں چھپے, میں آپ کو سارا انسیڈنٹ ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. ابھی ہم تھوڑا پیچھے آئے, ہماری بائک پہ انہوں نے پھر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے اور کلہاڑیاں مار کے اس کو بالکل ختم کر دیا بائک کو. مطلب وہ غصے کا اظہار اپنی بائک پہ بھی کرتے رہے اور اٹھا کے بائک کو بھی گھر لے گئے. اب ہم نے 15 پہ کال کی کہ اطلاع دیں, اور پیچھے گھر میں اپنے کزنس کو بتایا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, ہم فلی انجرڈ ہیں اور یہاں پہ آپ جلدی پہنچیں. پیچھے سے میرے 2 کزن, کیونکہ شام کا ٹائم تھا, سارے اپنے اپنے کام میں بزی تھے, کوئی گھر پہ موجود نہیں تھا. وہ 2 کزن پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ قمر آ جائے گا, پولیس آ رہی ہے, آپ لوگ پیچھے آ جائیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور آپ کا خون بہہ رہا ہے. اور 1122 پہ بھی کال کر دی. جیسے ہی ہم اپنے کزنز کے ساتھ واپس آنے لگے, تقریباً کوئی 400 میٹر کا فاصلہ ہم نے واپس کی طرف طے کیا, گھر کی طرف. ہم ویٹ کر رہے تھے ریسکیو کا اور پولیس کا کہ پولیس آئے. اور ہم یہ صاحب اندر یہ اندر ابڈکٹڈ ہیں اور وہ وہاں پہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے, اور ان کو ٹارچر کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں مین وائل, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سارا. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کال کی تھی, انہیں لگا کہ شاید پیچھے سے کوئی بندے آ رہے ہیں, لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صرف 2 لوگ آئے ہیں ان کو بچانے کے لیے, وہ دوبارہ سے ہم پہ حملہ آور ہوئے. دوسری جھڑپ میں انہوں نے ہمارا پیچھا کیا. میرے ایک کزن ہے لیاقت بھائی, ان کو بھی انہوں نے ٹارچر کا نشانہ بنایا, حالانکہ وہ اس لڑائی میں وہاں پہ موقع پہ موجود بھی نہیں تھے. وہ تو ہمیں واپس لے کے جا رہے تھے کہ آپ کا خون بہت تیزی سے بہہ رہا ہے, ہمیں جلدی سے ریسکیو کی طرف جانا چاہیے. قمر صاحب کو وہ پہلے ابڈکٹ کیے ہوئے. جی, اگر مارنا مقصود ہوتا تو وہ قمر کو بہت پہلے مار چکے ہوتے. انہوں نے قمر کو نہیں مارا, انہوں نے مارنے کے لیے بندے کا انتخاب اور کیا آپ بتا رہے ہیں. ایگزیکٹلی میں آتا ہوں جی, جس ڈسٹینس سے آپ بتا رہے ہیں اس ڈسٹینس سے وہ آپ کو بھی مار سکتے تھے. جی, ہم سارے موجود تھے, آپ کے دوسرے کزنس کو بھی مار سکتے تھے. ہم 5 لوگ موجود تھے. آپ کے اسی بھائی کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ وہ ان کے نشانے پہ تھا شاید. نشانے پہ تو آپ بھی تھے. مطلب وہ انہوں نے پہلے سے مائنڈ میں بنایا ہوا تھا کہ یہ آئے گا اس کو بچانے کے لیے, اور پھر میں ان کا مرڈر کروں گا. آرمی کے ملازم ہیں, ان کی سماعت بھی جو ہے نا آرمی کورٹ میں ہونی چاہیے جناب, جو ہے نا. یہ ظاہر ہے آپ کی رائے ہے, اس کا احترام بھی کیا جانا چاہیے, لیکن قانونی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کی توقع امید صرف آرمی کورٹ سے ہی نہیں ہونی چاہیے. انصاف کی توقع عام آدمی کو عام عدالتوں, عام جوڈیشل سسٹم, عام پولیسنگ سے بھی ہونی چاہیے. یہی بقا کا راستہ ہے. لیکن اس کے لیے ہماری پولیسنگ کو, ہمارے جوڈیشل سسٹم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس اہل ہیں کہ ہم پر اعتماد کریں.